بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے تو تحریک لبیک والے یہ مطالبہ کرتے تھے یا یہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کو یعنی کہ عمران خان کو جا کے تحریک لبیک سے معافی مانگنی چاہیے۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ عمران خان کو چاہیے، پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ وہ جائیں، جو تحریک لبیک کے شہداء ہیں ان کی قبروں پہ جائیں، ان سے معافی مانگے اور علامہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر جا کے بھی توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات بن سکتی ہے۔ جاوید چودھری یعنی کہ ایک بڑا مشہور صحافی ہے، یعنی کہ اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاوید چودھری نے اپنے ویلاگ میں واضح دو ٹوک الفاظ میں میں یعنی کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا وہ کلپ رکھوں گا، اس نے کہا ہے کہ عمران خان جائے، تحریک لبیک والوں کے پاس جائے، اپنے غلطی کا اعتراف کرے، ان سے معافی مانگے، پھر کچھ نہ کچھ اس کو ریلیف مل سکتا ہے۔ کیوں مل سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والی ہے کہ تحریک لبیک کیا اس ٹائم حکومت میں ہے، تحریک لبیک کیا اس ٹائم تحریک لبیک کی ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہاتھ میں ہے؟ بھئی تحریک لبیک معاف کرے تو عمران خان کو کیوں ریلیف مل سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے ایک یقین ہے کہ عمران خان ٹوٹ تو وہ کیا ہے، عمران خان کو اگر یہ چیز واضح ہو جائے نا کہ ایک طرف میری موت ہے اور دوسری طرف تحریک لبیک سے معافی مانگنی ہے، تو عمران خان تحریک لبیک سے معافی نہیں مانگے گا۔ وجہ کیا ہے؟ سیاستدان ضرورت پڑنے پر گدے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، اور پی ٹی آئی تو بہت جلدی بناتی ہے۔ جو بھی آدمی پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتا ہے، فوراً پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اس کو ایک باپ کا درجہ دے دیتی ہے۔ یعنی کہ آپ شیر افضل مروت کو دیکھ لیں، آپ علی امین گنڈاپور کو دیکھ لیں، آپ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں، آپ یعنی کہ یہ رچرڈ گرنیل کو دیکھ لیں، کوئی بھی آدمی اگر پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتا ہے تو سوشل میڈیا ہاتھوں پہ اٹھا لیتی ہے اس شخص کو۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے تو اس نے بڑے بڑے بیان دیے عمران خان کے حق میں، بلکہ بیان بھی نہیں دیے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کھول کے تنقید بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہے وہ سعد حسین رضوی کا نام لینا نہیں چاہتی، کبھی بھی انہوں نے تعریف نہیں کی، کبھی بھی وہ کھول کے نہیں آتے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ وجہ کیا ہے کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ عمران خان مر جائے گا لیکن تحریک لبیک سے معافی نہیں مانگے گا۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے جاوید چودھری کا وہ کلپ رکھتا ہوں، غور سے سننا کہ جاوید چودھری نے کیا کہا ہے، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ اور جب ان کا دور تھا تو اگر آپ کو یاد ہو تو ٹی ایل پی نے بھی اپنا یہاں پہ احتجاج لانچ کیا تھا اور اسلام آباد انہوں نے آنا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے جیلم کے پل کے اوپر باقاعدہ مورچے کھدوا کے وہاں پہ افواج پاکستان کو تعینات کر دیا تھا، اور افواج پاکستان کو کہا تھا کہ آپ نے گولی چلا دینی اگر یہ پروٹیسٹرز آگے بڑھیں، اور مورچے آپ نے بنا لیے اور وہاں پہ ویپنز لگ گئے، اور ساتھ عمران خان صاحب نے تقریر کر کے پوری قوم کو کہا تھا کہ جناب جب آپ گورنمنٹ کی ریٹ کو اس طرح وائلیٹ کریں گے، جب آپ ریاست کو للکاریں گے تو پھر آپ کے سامنے پوری ریاست کھڑی ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے، کیا ان کے کوئی حقوق نہیں تھے یا پھر یہ انسان نہیں تھے؟ اور اگر یہ انسان ہیں اور اگر ان کے کوئی حقوق تھے تو پھر آپ نے ان کو یہ حق کیوں نہیں دیا؟ اور اگر نہیں دیا تو آج میرا خیال عمران خان صاحب کو ٹی ایل پی سے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے کہ میری طرف سے زیادتی ہوئی تھی۔ تو اگر عمران خان صاحب یہ اعتراف کر کے معافی مانگ کے پھر اگر معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ قبول کر لیں، لیکن آپ اپنے دور کی جو غلطیاں ہیں اس کا اعتراف بھی نہ کریں۔ ناظرین یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو اب سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی بولے یا نہ بولے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف نے ظلم کیا تھا تحریک لبیک کے اوپر۔ اب جاوید چودھری جیسا آدمی کہتا ہے کہ اس کو جا کے معافی مانگنی چاہیے تحریک لبیک والوں سے۔ اچھا معافی تو ویسے بھی آدمی مانگ سکتا ہے، یار کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو چلو یار اس سے معافی مانگ لیں، لیکن اس نے آگے ایک اور بات کیا ہے کہ اس سے معافی مانگیں تو شاید بات بن سکتی ہے۔ تو بھائی بات کیوں بن سکتی ہے؟ کیا تحریک لبیک اس ٹائم حکومت میں ہے؟ کیا تحریک لبیک کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیسے بات بن سکتی ہے؟ تو ناظرین
اس کی واضح یہی مطلب ہے کہ جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا تھی نا، وہ بد دعا کام کر گئی۔ آج ہر آدمی سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک ولی کامل کی بد دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، فواد چودھری بھی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا تحریک لبیک کے خلاف، آج اس کی اپنی پارٹی نے اس کو ٹھڈے دے کے پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اب ناظرین جو اصل سوال ہے، اصل جو پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ پی ٹی آئی والے بہت جلدی کسی کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا بھی عمران خان کے حق میں بات کرتا ہے تو اس کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں۔ بار بار سعد حسین رضوی نے، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے عمران خان کے حق میں بات کی ہے، لیکن پھر بھی لبیک والے یعنی کہ اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کا نام وہ لینا پسند نہیں کرتے۔ اور میں جو بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے سامنے موت ہو اور ایک طرف سعد رضوی سے معافی ہو تو وہ موت قبول کر لے گا، وہ سعد رضوی سے معافی نہیں مانگے گا۔ ناظرین اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا ہے، فطرت کے ذریعے انسان مجبور ہوتا ہے۔ عمران خان ایک لبرل شخص ہے، عمران خان اس کو حکومت میں لایا اس لیے گیا ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانے کے لیے عمران خان کو لایا گیا ہے۔ اگر عمران خان آج تحریک لبیک سے معافی مانگتا ہے یا تحریک لبیک کے حق میں بات کرتا ہے تو جو عمران خان کو اور عمران خان کے کارکنوں کو یہ یقین ہے اور یہ ان کو اپنے اکاؤں نے یقین دلایا ہوا ہے کہ عمران خان کے حق میں جو فرانس آواز اٹھا رہا ہے، جو اسرائیل آواز اٹھا رہا ہے، جو امریکہ آواز اٹھا رہا ہے، جو انڈیا آواز اٹھا رہا ہے، تو فوراً انہوں نے آواز اٹھانا بند کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ یار یہ تو تحریک لبیک یعنی کہ مذہبی لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو اسلام پسند کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عمران خان نہیں چاہتا ہے کہ مجھے میری حکومت ملے یا نہ ملے، لیکن میں ان لوگوں کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا۔ حالانکہ مشکل میں انسان گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے، لیکن عمران خان کبھی بھی تحریک لبیک، کیونکہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، یہ تحریک لبیک کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے، کیوں کہ ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ تحریک لبیک اور کی جو نظریات ہیں اور جو پی ٹی آئی کا ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یعنی کہ دریا کے دو کنارے ہیں، یہ آپس میں نہیں مل سکتے، کیونکہ اگر ایسی بات نہیں ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی عمران خان کے جتنے بھی کارکنوں کو گرفتار کیے گئے 9 مئی میں، ان کو رہائی کرنا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی نے کہا ہے سعد حسین رضوی صاحب نے کہ جو صنم جاوید جو ان کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائی سعد حسین رضوی صاحب نے۔ بہت جگہ میں پی ٹی آئی کے حق میں، اب ڈی چوک میں کھل کے سعد حسین رضوی صاحب نے نہ کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تنقید کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی تحریک لبیک کی طرح، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ بھائی یہ ہمارے فطرت کے خلاف ہے، ہم اسلام کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتے، وہ چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اب جاوید چودھری جیسا شخص بھی وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے، کیونکہ ان کے اوپر بد دعا کا اثر ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بد دعا کا اثر ختم ہو جائے گا کہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ہر آدمی اس وقت جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تحریک لبیک کے اوپر جو ان لوگوں نے ظلم کیا تھا، اس ظلم کا بدلہ ان سے لیا جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات کسی نہ کسی ظالم کو کسی ظالم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے تو پھر ذریعہ تو کوئی اور بنتا ہے، لیکن ان کو جو سزا ہے وہ پچھلے جرموں کی سزا وہ بھگتے ہیں۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہ تحریک لبیک سے معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے، لیکن مجھے کم از کم ایسا نہیں لگتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔